وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ذکر کریں اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بہت اونچا مقام دیا، اعلیٰ مقام، اونچا مقام دیا، اور ہم نے ان کو اٹھایا اونچے مقام کی طرف۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کسی کے حوالے سے یہ پروگرام چل رہا ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے جو ذکر کریں گے اس قسط میں وہ ادریس علیہ السلام کا کریں گے۔ ادریس علیہ السلام کا نام قرآن میں دو جگہ پر آیا ہے، سورہ مریم میں اور اسی طرح سورہ الانبیاء میں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 میں اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 85 میں۔ ادریس علیہ السلام نبی تھے۔ زمانہ ان کا کون سا تھا، کون سے وقت ان کو مابعوث کیا گیا؟ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیت علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جن کو اللہ نے نبی بنایا، اور زیادہ روایت اسی کے بارے میں ہیں کہ یہ ان کے بعد ان کو نبی بنایا گیا، یعنی ادریس علیہ السلام کو حضرت شیت علیہ السلام کے بعد نبی بنایا گیا۔ ان کے جو جد ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام، نام ان کا اخنو تھا، لقب ادریس تھا، یعنی ان کو جو نبوت ملی وہ یہ جد امجد تھے نوح علیہ السلام کے، اور نام ان کا اخنو تھا، لقب ان کا ادریس تھا۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کا استعمال شروع کیا، یعنی اس سے پہلے قلم سے نہیں لکھا جاتا تھا۔ سب سے پہلے یہ کام جو کیا وہ ادریس علیہ السلام نے کیا، انہوں نے قلم کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ اسی طرح اس بات کو امام ابن اسحاق نے بھی بیان کیا ہے۔ معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ملاقات ہوئی ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر، تو انہوں نے ان کو کہا کہ اے نیک بھائی۔ تو بعض لوگ اس روایت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کیونکہ ان کو نیک بیٹا کہا تھا اور ویلکم کیا تھا، خوش آمدید کہا تھا، جبکہ ادریس علیہ السلام نے ان کو نیک بھائی کہہ کر پکارا ہے، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا زمانہ جو ہے یہ اور الیاس، یہ دونوں ہی بنی اسرائیل ایک ہی نام ہے، یعنی ادریس علیہ السلام ہی الیاس علیہ السلام ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے تھے۔ واللہ عالم۔ بہرحال اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی قرآنی حوالے ہیں ان کے ساتھ بات کریں، اور جتنی احادیث ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں۔ روایات کو صرف انفارمیشن کے لیے پیش کیا جائے گا، ڈیفینیٹلی اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی روایت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی کیونکہ روایات ہیں، اس میں جو چیز بھی میچ کرتی ہوگی، اور یہ صرف انفارمیشن کے لیے ہے، سبق کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے جو ہمیں سیکھنا ہے وہ ہم قرآن اور حدیث سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ جب معراج پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی ادریس علیہ السلام سے۔ اسی طرح جیسے میں نے پہلے بیان کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام یہ دونوں ایک ہی شخصیت کا نام ہے۔ واللہ عالم۔ عمر کہتے ہیں ان کی 365 برس ہوئی۔ کعب فرماتے ہیں جو ادریس علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام جو ہیں اللہ نے ان کو روزانہ بنی آدم کے اعمال کے مطابق اجر دینے کا ان کو جو ہے فرمایا اللہ نے کہ میں تمہیں اے ادریس روزانہ جتنے بنی آدم، جتنے اس وقت لوگ موجود تھے انسانوں میں، جتنا وہ اچھا کام کریں گے اتنے اجر میں تجھے بھی دوں گا ساتھ۔ ادریس علیہ السلام بڑے زبردست پرسنالٹی کے مالک، اللہ کے بڑے عبادت گزار بندوں میں سے تھے، اور ان کی تعلیم کا خلاصہ کیا تھا؟
ان کی تعلیم کا خلاصہ تھا توحید۔ یہ اپنی قوم کو روک رہے تھے ہر قسم کے شرک سے۔ شرک جو زیادہ پھیلا وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پھیلا، وہ اس میں الحمدللہ ہماری پچھلے 7 قسطوں میں بات ہو چکی ہے۔ یہ ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے، اعمال صالح کو کہتے تھے کہ ڈال بناؤ، مطلب اگر کوئی چیز روک سکتی نا اللہ کے عذاب سے اور تمہیں جہنم سے بچا سکتی ہے تو وہ تمہارے اعمال صالح ہے۔ عدل و انصاف کا حکم دیتے تھے کہ عدل کرو، انصاف کے ساتھ کام کرو، نماز، زکوٰۃ، جہاد، طہارت، یہ ساری تعلیمات جو ہیں ادریس علیہ السلام دیتے رہے اپنے جتنے بھی لوگوں پر ان کو مبعوث کیا گیا تھا اپنی قوم کو، کہ نماز قائم کرو، اسی طرح تم زکوٰۃ ادا کرو، طہارت جو بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، اور جہاد، کوشش اللہ کے دین کے لیے کوشش، اس کو پھیلانے کے لیے کوشش، اس کو نافذ اپنے آپ پر اور پورے انسانوں تک اس کو ایز اے انڈیویجول بھی اور ایز اے ہول بھی، یعنی جو ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس کو نافذ کیا جائے، اس کے لیے کوشش کرنا۔ اسی طرح نیک کو آپ فرماتے تھے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی کہ ان کا شکر ادا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلائی حسرت ہے، یعنی بلائی کر کے انسان جتنی بلائی کر لے گا اور پھر بھی حسرت رہ جائے گی کہ بہت کام ہوئی، اور برائی جو ہے وہ ندامت ہے، تھوڑی بھی ہوگی تو پھر بھی ندامت دے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جھوٹی قسم نہ کھاؤ اور ذلیل پیشہ اختیار نہ کرو، ایسا پیشہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یعنی حرام چیزوں کا پیشہ، یہ تمام پیشوں سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ حسد نہ کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ حکمران کی اطاعت کرنی ہے اگر وہ اللہ کے راستے کی طرف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم جو تمہارا حکمران ہے ان کی تم اطاعت کرو اگر وہ کتاب اللہ کو قائم کرنے والا ہے۔ کسی کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی اللہ کی معصیت میں، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی۔ اطاعت اس وقت ہی ہوگی جب معروف ہوگا، جب وہ حکم ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول یعنی شریعت کے تحت ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قناعت پسند ہو جاؤ، قانع ہو جاؤ، جو اللہ نے دیا ہے اسی پہ راضی ہو جاؤ، یہ ہے قناعت۔ اسی طرح آپ نے اور بھی بہت ساری تعلیمات دی، ان کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں اس طرح آتا ہے۔ اللہ فرمانے و اسماعیل و ادریسا و ذوالکفل، اور اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کل من الصابرین، یہ سب کے سب اللہ کے صبر کرنے والے بندوں میں سے تھے۔ صابر لوگ، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے والے لوگ، اپنے آپ کو جمائے رکھنے والے لوگ، تکلیفوں پر، مشکلات پر، بیماریوں پر صبر کرنے والے لوگ۔ اللہ فرمانے وَأَدْخَلْنَاهُمْ، کہ ہم نے فی رحمتنا، ہم نے ان سب کو داخل کیا، ان سب کو ہم نے داخل کیا، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فی رحمتنا، ہم نے اپنی رحمت میں، اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب کے سب صالح لوگوں میں سے تھے۔ دوسرا ذکر یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام، ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی پروگرام کریں گے ایک پوری قسط ہوگی۔ یہ جتنے بھی انبیاء کا ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اس آیا مبارکہ میں ادریس علیہ السلام کے بعد ذوالکفل کا ذکر آتا ہے۔ ذوالکفل کون تھے؟ ذوالکفل، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ذمہ داری اٹھانے والا۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ یہ نیک آدمی تھے۔ ان کے بارے میں بہت ساری جگہ پر یہ آتا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اسی طرح مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں میں سے تھے، اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنے والے، اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکنے والے۔ حضرت یسع کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ حضرت یسع کے بعد ان کو ان کا نائب مقرر کیا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یسع جو تھے الیسع، انہوں نے ہی ان کو اپنا نائب بنا دیا کہ میرے بعد تم بنی اسرائیل کے لیے کام کرو گے، ان کو نیکی کی طرف بلاؤ گے اور برائی سے روکو گے، ان کو دعوت دو گے اللہ کی طرف، تم ان کو ترغیب دو گے نیک کاموں کی طرف، تم ان کو روکو گے برائی سے اور تم ان کو نیکی کی طرف لے کر آؤ گے۔ تو یہ ان کے نائب بھی تھے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ شیطانوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ان کو ورگلایا جائے۔
ان کو گمراہ کیا جائے لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ یہ اللہ کے بڑے صالح بندے، اللہ کے ساتھ بڑا تعلق رکھنے والے، جیسے کہ پہلے بھی بات بیان ہو چکی کہ روزانہ 100 رکعت ادا کرنے والے۔ ابلیس نے ایک دن کہا کہ میں خود ان کو جا کے گمراہ کرتا ہوں۔ ابلیس ان کے پاس آیا ان کے گھر میں، یہ کیونکہ عدل و انصاف کرنے والے تھے، عدالت میں یہ ایز اے جج کام کرتے تھے۔ ابلیس ان کے پاس آیا اور یہ دوپہر کو قیلولہ بھی فرماتے تھے۔ وہ عین اس وقت جب یہ آرام کرنے لگے تو ان کے پاس آ گیا اور آ کے اپنا مدعا بیان کیا کہ میرے اور میرے قوم کے درمیان جھگڑا ہے، انہوں نے میرا حق غصب کر لیا ہے، غصب کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا حق مجھے واپس دلایا جائے۔ تو ذوالکفل نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح کیجئے کہ میں ابھی قیلولہ کرنے لگا ہوں، تو میں جب عدالت میں جاؤں گا تو آپ اس وقت میرے پاس آ جانا۔ بہرحال یہ ایک مظلوم شخص کی صورت میں آیا ابلیس تاکہ ان کو دھوکہ دیا جا سکے۔ ذوالکفل جب گئے عدالت میں اور وہ انتظار بھی کر رہے تھے کہ یہ آئے گا اور اپنا آ کے عدالت میں مدعا بیان کرے گا، تو جیسے یہ اپنا مدعا بیان کرے گا تو اس وقت حقائق کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا، اور واقعی اگر اس پہ ظلم ہوا ہے تو اس کو اس کا حق دلوایا جائے گا۔ لیکن یہ نہیں آیا۔ یہ اگلے دن پھر آ گیا ذوالکفل کے پاس اور پھر آ کے اس نے اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت پھر وہی ٹائم تھا، یعنی آپ کے قیلولے کا وقت تھا، آرام کا وقت تھا، کیونکہ پھر آپ اس وقت راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اس وقت آرام کرتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ جب آپ جاتے اپنی عدالت میں تو آپ بہترین فیصلہ کرتے، پورے سوچ سمجھ کے کرتے۔ اس نے اسی وقت پھر آ کے ان کو ڈسٹرب کیا اور ان کو قیلولہ نہ کرنے دیا، اور کہنے لگا کہ کل میں کسی وجہ سے رک گیا تھا، آج میں ضرور آؤں گا آپ کے پاس عدالت میں۔ لیکن اس دن دوبارہ یہ عدالت میں نہیں آیا۔ تیسرے دن دوبارہ جب یہ آیا تو ذوالکفل نے یہ اپنے جو بھی دربان ان کے باہر کھڑا تھا، جو ملازم تھا، اس کو کہا کہ اس کو اب میرے پاس نہ آنے دینا، اس کو دروازہ بھی کھٹکانے نہ دینا۔ یہ آیا تو اس نے آگے پھر وہی کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں ان سے، میرا کوئی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو ملازم تھا اس نے اپنا ذوالکفل کے حکم کے مطابق اس کو وہیں دروازے پہ روک لیا کہ میں تجھے آج اندر نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ چلا گیا، اور پھر یہ کھڑکی سے جب واپس آیا، یعنی کھڑکی پھلانگ کر یہ ذوالکفل کے پاس آیا اور ان کو جگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا باہر دروازے پر محافظ کھڑا نہیں تھا؟ اس نے کہا کھڑا تھا، لیکن میں آ گیا بس۔ اور جب ذوالکفل نے دیکھا تو کھڑکی کھلی تھی، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ شیطان ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس کو پہچان لیا اور انہوں نے کہا کہ تو آئندہ میرے پاس نہ آنا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو آتا ہے ذوالکفل کے بارے میں کہ یہ بڑے عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ سورہ صاد میں ان کا ذکر کچھ اس طرح آتا ہے، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَالذَّالْكِفْلَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ذکر کرو اس کتاب میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کیجئے اس کتاب میں، کس کا؟ اسماعیل علیہ السلام کا۔ آپ دیکھیں کہ بار بار اسماعیل علیہ السلام اور اسی طرح والیسع علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر بھی آیا پہلے، ادریس علیہ السلام کا بھی، ان سب کا ذکر اکٹھا آ رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ اسماعیل علیہ السلام پہ تو انشاءاللہ پورا ایک ایپیسوڈ کیا جائے گا۔ اب یسع جو ہیں یہ کون تھے؟ اللہ فرما رہے ہیں ذوالکفل وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب ہمارے نیک بندوں میں سے، وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب ہمارے خیر والے بندے تھے، یعنی نیک بندے تھے۔ یسع کون ہیں؟ تھوڑا سا ہم اب یسع کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ یسع کون ہے۔ یسع کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت الیاس کے بعد ایز اے نبی مبعوث کیے گئے، یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان کو مبعوث فرمایا گیا۔ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے خلیفہ اور نائب تھے۔ نبوت کے بعد اسرائیل کی رہنمائی کے لیے ان کو مبعوث فرمایا گیا، کیونکہ الیاس علیہ السلام کے بعد یہ ایز اے نبی کام کر رہے تھے بنی اسرائیل میں۔ وہاں کہتے ہیں کہ یہ حتوب کے بیٹے تھے اور حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی تھے، کزن تھے ان کے۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ
الانعام کی آیت نمبر 86 میں و اسماعیل و الیسع و یونسا، اور اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام و لوط و کلا فضلنا علی العالمین، اور لوط علیہ السلام، یعنی اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، اسی طرح لوط علیہ السلام، اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کے سب یہاں پر ذکر کیا گیا ہے 4 انبیاء اور رسول کا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی زمانے والوں پر، اور فضیلت کیا تھی؟ نبوت۔ دیکھیں نبوت اللہ کا فضل ہے۔ کوئی شخص چاہے کتنا بھی نیک ہو جائے، کتنی ریاضت کر لے، چاہے چلہ کشی کر لے، یا ویسے تو یہ دین کا حصہ خود ہی بنا لیا گیا، ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پہ فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، بس وہی ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں سچے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں، جیسے سورۃ صف پڑھے، اللہ وہاں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان کے دعوے دارو، کیا اللہ تمہیں بتائیں ایسی تجارت، ایسا بزنس جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ دیکھیں بہت سارے لوگوں سے ہم فیزیبلٹی پوچھتے ہیں، آج کوئی بھی نیا بزنس شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلے فیزیبلٹی بنائی جاتی ہے، پھر بہت سارے جو تھنک ٹینک ہیں ان سے، جو بزنس کو سمجھنے والے ہیں ان سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بزنس جس کی دعوت مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں، ھل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہیں بتاؤں اس تجارت کے بارے میں، تنجیکم من عذاب الیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یہ ہے جہاد، اور جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ، تم اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم واقع حقیقی علم رکھتے ہو۔ اگر دین کا علم ہوگا اور اللہ پہ یقین ہوگا، آخرت پر یقین ہوگا، تو پھر انسان یہ تجارت ضرور کرے گا، کرے تجارتیں، کسی سے نے منع نہیں کیا تجارت کرنے سے، انبیاء نے تجارت کی، تمام انبیاء اگر ہم ان کا حال دیکھیں گے اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میں مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کے عوض چرایا کرتا تھا، یہ سب کچھ کیا، لیکن اصل تجارت یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ایز اے مسلم اگر واقعی ہم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں تو کیا کرنا ہے کہ کرو جہاد اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، اور یہ وہ جہاد ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب تم بائنیاں اور گائیوں کی دنیا پکڑ کر صرف تجارت اور کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے تو تم پر ایسی ذلت آئے گی جو اس وقت تک نہ ختم ہوگی جب تک کہ تم دوبارہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرف نہیں آؤ گے۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، امت اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آج ہماری سوچ کیا ہے، کیا اپروچ ہے ہماری، ہم اپنے بچوں کو کس لیول پہ تیار کر رہے ہیں، کیا تعلیم دلا رہے ہیں، کیا ہمارا مقصد ہے، کیا آخرت مقصد ہے، یا صرف ثانوی طور پر آخرت مقصد ہے اور اصل مقصد دنیا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، دنیا کی بڑی ڈگری، میرا بیٹا کہاں پڑھتا ہے، میرا بیٹا ہارورڈ میں پڑھتا ہے، میرا بیٹا آکسفورڈ میں پڑھتا ہے، میرا بیٹا لمز میں پڑھتا ہے، میری بیٹی یہاں پڑھتی ہے، کیا یہیں پہ ہم اپنے آپ کو ذرا پرکھا بھی کریں، کیا سوچ ہے میری اور آپ کی۔ میں ہر شخص نے اپنے اندر ایک ترازو قائم کرنا ہے، کوئی اور کسی کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کوئی وزن اٹھانے والا قیامت والے دن کسی کا وزن نہ اٹھا پائے گا، کوئی بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، کوئی رشتہ دار کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو اس دن سے پہلے لگاؤ اپنا جان اور مال اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی تجارت کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔ والکافرون ھم الظالمون، اور پھر جو اللہ کی بات کو نہ مانے تو ظالم تو وہ خود ہی ہے۔ بہرحال یہ سارے کے سارے اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ
اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں الحمدللہ ہم نے الجسا کے بارے میں بات کی کہ الجسا جو تھے یہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، اور یہ خطوب کے بیٹے تھے، اور انہوں نے اپنی نبوت جو اللہ نے ان کو مبعوث کیا تھا بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کو یہ نیکی کی طرف پکارتے رہے، ان کو یہ برائیوں سے روکتے رہے، اور جو بھی اللہ کی ہدایات تھی وہ پیغامات یہ اللہ کے ان تک پہنچاتے رہے۔ اس سے آگے جو ہے ہم کچھ اور لے لیتے ہیں، کیونکہ اس اسپیشلی جو ہے ایپیسوڈ میں بہت سارے انبیاء کا، اور اسی طرح جیسے کہ پہلے بات ہو چکی کہ ذوالکفل جو تھے وہ نیک بندوں میں سے تھے، اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اصحاب الرس کی بات ہوئی ہے۔ اصحاب الرس کون تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ سورہ کاف کی آیت نمبر اگر آپ پڑھیں، آیت نمبر 12 میں اللہ فرما رہے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، اس سے پہلے بھی جھٹلایا تھا، یعنی کس سے پہلے؟ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا۔ اور جو اصحاب تھے الرسی، یہ رس کیا ہوتا ہے؟ رس کہتے ہیں عربی میں کنویں کو۔ یہ کنویں والے کون تھے؟ وہ سمود، اور سمود نے بھی جھٹلایا تھا، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، اور قوم نوح نے، نوح کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ صالح علیہ السلام پہ ڈیفینیٹلی بہت ساری جگہ پہ ان کا ذکر ہے قرآن میں، تو ہم مختلف جگہ سے اس کو اکٹھا کر کے ایک قصے کی صورت میں کوشش کریں گے کہ اس سے سبق حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں۔ اب یہاں پر ایک ذکر آ رہا ہے قرآن میں کن کا؟ اصحاب الرسی۔ یہ کون ہے؟ یہ کنویں والے کون ہیں؟ سمود کے کنویں والے، بعض نے کہا ہے کہ یہ سمود کے پاس جو سمود کا کنواں تھا، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم سمود، جس میں اللہ کی ناقۃ اللہ پانی پیا کرتی تھی، یہ اس کے نزدیک آباد تھے، اور بعض کے نزدیک یہ آذربائیجان کے علاقے کا کنواں تھا، واللہ عالم۔ رس کہتے ہیں کہ ایک وادی کا نام ہے جس کا تھوڑا سا نشان ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، جیسے سورہ، اگر ہم سورہ فرقان پڑھیں اس کی آیت نمبر 38 ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں اور اسی طرح جو کنویں والے تھے ان کے درمیان بھی بہت سارے بستیاں، بہت ساری قومیں گزری، یعنی یہ ان کا جو یہ کنویں والے تھے یہ کن کے درمیان تھے؟ ان کے درمیان بہت ساری قومیں گزری، لیکن اللہ نے یہاں پہ عاد یعنی قوم ہود کے بعد اور قوم صالح کے بعد یعنی سمود کے بعد ان کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ان یعنی عاد اور سمود اور اصحاب رس کے درمیان بھی بہت ساری قومیں گزری۔ عربی زبان میں جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ کنویں کو کہتے ہیں، اور ایسا کنواں جس کے گرد پتھروں کی منڈیر بنائی جائے، کہتے ہیں کہ اس قوم کی طرف حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس قوم کا بادشاہ ایک نیک سیرت، انصاف پسند بادشاہ تھا۔ جب یہ بادشاہ فوت ہوا تو قوم بڑی پریشان، اتنا نیک سیرت بادشاہ جو اپنی رعایا کا خیال کرنے والا تھا۔ اب شیطان کو یہ بات سوچی کہ کسی طرح اس قوم کو ورگلایا جائے۔ اس نے کیا کیا؟ اس بادشاہ کی شکل اختیار کی اور کہا میں تمہارے پاس واپس آ گیا ہوں، اور پھر یہ پردہ کر بیٹھ گیا، قوم کے پاس آیا اور پردہ کر کے بیٹھ گیا کہ میں بس پردے میں رہوں گا تو تم میرے احکامات کو مانتے رہنا، اور پھر اس نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ورگلانے کی کوشش کی۔ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے کوشش کی کہ قوم کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، ان کو سیدھی راہ کی طرف گائیڈ کریں، اس کی طرف ہدایت کی طرف لے کے آئیں، ان کو امر بالمعروف بتائیں کہ نیک کام کون سے ہیں اسی کا حکم دے، اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکے۔ لیکن قوم کیونکہ اس شیطان ابلیس کے زیر اثر آ گئی، جس کو وہ اپنا بادشاہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو حکم دے رہا ہے یہ صحیح دے رہا ہے، انہوں نے ظلم کر دیا، انہوں نے اپنے نبی کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، اللہ اکبر، اور کہتے ہیں اسی کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے انہوں نے یہ کام کیا تو یہ کنواں خشک ہونا شروع ہو گیا، جو ان کے پورے علاقے کو سیراب بھی کرتا تھا، ان کی پیاس بھی بجھاتا تھا، ان کے مویشی جانوروں کی بھی پیاس بجھاتا تھا، ان کے لیے زندگی تھا۔ اب وہ کنواں خشک ہو گیا، اور کہتے ہیں پھر اس قوم پر ایسی تباہی آئی کہ آہستہ آہستہ اس میں قحط سالی آئی، پھر ان کے جانور مرنے شروع ہوئے، اور آہستہ آہستہ یہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ یہ جتنے بھی قصے ہم نے قرآن سے لیے، یہاں پہ ہم نے 4 لوگوں کا ذکر کیا، 4 رسولوں کا، جن میں ایک ذوالکفل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول نہیں تھے، نبی نہیں تھے، باقی 3 رسول تھے یا 3 نبی تھے، جن میں سے نبی سب سے پہلے جو ہم نے ذکر کیا وہ ادریس علیہ السلام کا کیا، پھر اسی طرح ہم نے ذکر کیا الیاس علیہ السلام کا،
اور اسی طرح ہم نے ذکر کیا، بلکہ الیاس علیہ السلام کی بجائے ہم نے یہاں پر الیاس علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ہم نے ذکر کیا یسع علیہ السلام کا، اور اسی طرح ہم نے اصحاب رس کا بھی ذکر کیا کہ یہ کون تھے، کنویں والے کون تھے، ان کے بارے میں ہم نے بات کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ہوگی قسط اس میں ہم کچھ اور چھوٹے چھوٹے جو قصے ہیں قرآن میں ان پر بات کریں گے، تاکہ قرآن میں جتنے بھی قصے ہیں جو کسی بھی نام سے ہیں ان میں جو بھی سبق ہے، جو بھی عبرت کا سامان ہے، ہم اس سے افادہ حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو جانچیں اور پرکھیں کہ کیا وہ قومیں جن کو تباہ کیا گیا، جو اعمال وہ کر رہی تھیں، کیا کہیں وہ ہماری زندگیوں میں تو ایسے اعمال نہیں آگے؟ اگر آگے ہیں تو آج ہی اللہ کی طرف پلٹیں اور اللہ کی طرف سچی توبہ کے ساتھ پلٹیں، اور آئندہ ان اعمال سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا گیا ہے، جتنا سنا گیا ہے، ان تمام باتوں کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ